السلام علیکم عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ تراویح کی نماز میں قرآن شریف سننا بہت پسند کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن شریف کا سننا واقعی میں بہت ثواب ہے۔ ایسی مہینوں کے بارے میں تو بتایا گیا کہ اگر صرف سنا جائے، ہم جانتے نہیں صرف سنتے ہیں، تب بھی بہت ثواب بتایا گیا ہے۔ پھر یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم تراویح میں سنتے ہیں قرآن شریف کو تو اس کا ثواب واقعی میں بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں میں حفاظ لوگ 10 دنوں میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں، بعض جگہوں میں 20 دنوں میں قرآن شریف ختم ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں میں 25 دنوں میں بھی قرآن شریف ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے مقتدی بھائی جب تک قرآن شریف چلتا ہے تب تک تراویح میں شریک ہوتے ہیں، تراویح نماز پڑھتے ہیں، اور جیسی قرآن شریف ختم ہوا تو اس کے بعد ہم مسجد نہیں جاتے۔ ہمارے مقتدی بھائی مسجد نہیں جاتے۔ ان کی سوچ شاید کہ یہ ہوتی ہے کہ اب تو تراویح ختم ہو گئے۔ عزیزو، تراویح نماز رمضان کے آخر دن تک یہ چلتی ہے۔ یہ نماز جب تک کہ عید کا چاند نہ نکل آئے تب تک یہ تراویح نماز باقی رہتی ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں قرآن شریف کو سننے کے بعد اور پھر تراویح نماز نہیں پڑھتے ہیں تو عزیزو یہ صحیح نہیں۔ ہم کو تراویح پڑھنا ہے۔ قرآن شریف چاہے 10 دنوں میں ختم ہو، چاہے 20 دنوں میں ختم ہو، اور چاہے 25 دنوں میں ختم ہو، لیکن اگر اس کے بعد بھی تراویح باقی رہتی ہے تو ہم کو تراویح نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جو گناہ کیے، سال بھر کا جو گناہ رہا، یہ گناہ ہمارے معاف ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شروع رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں، درمیان میں ہمارے گناہ نہ معاف کیے گئے ہوں، اس لیے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام تو کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، اور لعن طعن کا معاملہ تو یہ جڑا رہتا ہے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہ کیے گئے ہوں، اور اگر ہم آخر رمضان تک تراویح نہ پڑھے قرآن شریف کے ختم ہونے کی وجہ سے تو پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو لاسٹ میں معاف کرے، ہماری خطاؤں کو لاسٹ میں معاف کرے۔ پھر یہ کہ جب ہم تراویح پڑھتے رہتے ہیں تو شب قدر کی رات بھی آتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے گناہ شروع رمضان میں معاف نہیں کیے، درمیان میں معاف نہیں کیے، شب قدر میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے صرف قرآن کو سنا اور اس کے بعد تراویح نماز پڑھنا چھوڑ دی تو پھر واقعی میں نہ شب قدر ملے گا اور نہ ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ عزیزو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ شروع رمضان میں آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جب تک آپ روزے رکھتے رہے آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور اگر پھر ہم نے نماز چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، اچھے عمل کرنا چھوڑ دی، تو پھر ہمارے گناہ
جو اللہ تعالیٰ ہو سکتا تھا کہ آخر رمضان تک گناہ معاف کر دیتے، تو کیسے معاف ہوگا؟ اسی لیے عزیزو، قرآن شریف تراویح میں اگر ختم بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہمیں تراویح نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تراویح نماز آخر رمضان تک پڑھنا ہے، جب تک کہ عید کا چاند نہ نکل آئے ہمیں تراویح نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر رمضان تک تراویح نماز، روزے، ذکر، دعا کرتے رہنے کی وجہ سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ساری لغزشوں کو معاف کر دے، اور ہمارے دلوں کو بالکل پاک و صاف کر دے، اور ہم لوگوں کے دلوں میں جو گناہ کرتے کرتے کالے دھبے پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زائل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہمارے ایک ایک گناہ کو، جو کہ سمندر کے برابر بھی اگر ہم نے گناہ کر چکے، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے ہمارے اچھے عملوں کی وجہ سے۔ لہٰذا عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا کا پورا مہینہ رحمت کا ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسانوں کے ہزاروں لاکھوں گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری دن تک اچھے اچھے اعمال کرتے ہوئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے تو ہم اس دنیا میں بھی بہت ہی اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں وہ مقامات اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جس کا تصور ہم نے شاید کہ نہ کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔